بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور یہی ہماری حوصلہ افزائی کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ شکریہ۔ پورس کے ہاتھی، نسیم حجازی۔ پیش لفظ۔ 6 ستمبر 1965 کو طلوع سحر کے ساتھ برہمنی فاشزم کا عفریت اپنی تمام عریانیوں کے ساتھ پاکستان کی سرحدوں پر نمودار ہوا، اور ہم اس آتشی سیلاب کا سامنا کر رہے تھے جو 18 سال سے بھارت ماتا کے سینے میں کروٹیں لے رہا تھا۔ ہندوستان کے برہمنی سماج کے نئے معمار اس امید و یقین کے ساتھ میدان میں آئے تھے کہ وہ اپنے جنگی وسائل کے بل بوتے پر آج پتھر کے زمانے کی تاریخ دہرا سکتے ہیں۔ پھر یکایک زمانے کی نگاہیں آگ کے شعلوں، دھوؤں اور گرد کے بادلوں میں اس ملت کے چہرے کی تابانیاں دیکھ رہی تھیں، جس کے پرشکوہ ماضی کی تاریخ کے اوراق دیبل اور سومناتھ سے لے کر پانی پت کی رزم گاہوں تک بکھرے ہوئے تھے۔ فرزندان اسلام کی تاریخ کا معجزہ صرف یہی نہیں تھا کہ پاکستان پر حملے سے چند گھنٹے بعد منو جی کے بھیڑیے اپنے زخم چاٹ رہے تھے، بلکہ اس سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ جنگ کے پہلے دھماکے کے ساتھ ہی وہ اجتماعی احساس بیدار ہو چکا تھا جس نے پاکستان کے 10 کروڑ عوام کو ایک ملت اور ایک سیسا پلائی دیوار بنا دیا تھا، اور بے نشان راستوں پر بھٹکنے والے مسافر ایک منظم قافلے کی صورت میں ناقابل تسخیر عزائم اور حوصلوں کے ساتھ اس جاوئے مستقیم پر گامزن ہو گئے تھے جس کے گرد و غبار میں ان کے ماضی کی عظمتیں پوشیدہ تھیں۔ یہ راستہ جس قدر کٹھن تھا، اسی قدر کاروان ملت کے حوصلے ناقابل تسخیر تھے۔ تاریخی جانتے ہیں، ایک ناول نگار کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی جیتی جاگتی قوم کے حوصلوں اور ولولوں کی داستانیں لکھے، جس کے جانبازوں نے موت کے جبڑوں سے زندگی کی مسکراہٹیں چھینی ہیں۔ چنانچہ گزشتہ 3 ماہ سے میں اپنے نئے ناول کے لیے تاریخی مواد جمع کر رہا ہوں، اور اس سلسلے میں ان رزم گاہوں کا طواف بھی کر چکا ہوں جن کی خاک ہماری اجتماعی حیات کے چشمے سے نمودار ہوئی تھی، اور جہاں جنگ کے ایام میں زمانے کی نگاہوں نے پاکستان کے سپاہیوں کے عزم و یقین کی روشنی میں قدرت کے ان گنت معجزات دیکھے تھے۔ محاذوں کا دورہ شروع کرتے وقت میرا خیال تھا کہ جنگ سے متعلق ضروری مواد جمع کرنے کا کام 2-3 ہفتوں میں ختم ہو جائے گا اور میں اطمینان سے ناول لکھنا شروع کر دوں گا، لیکن زیادہ جاننے اور زیادہ سمجھنے کے شوق نے ابھی تک مجھے ابتدائی مراحل سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ ان دنوں فرصت کے اوقات میں برہمنی فاشزم کے عزائم اور ان کی شکست کے متعلق سوچتے ہوئے بسا اوقات میری توجہ بھارت کے اس ننھے نیپولین اور بونے ہٹلر پر مبذول ہو جایا کرتی تھی، جو جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی اپنا واٹرلو اور اسٹالن گراڈ دیکھ رہا تھا، اور پھر میں تصور میں دہلی کی سیاسی اسٹیج پر ان کالے بونوں کے ڈرامے دیکھا کرتا تھا جو 6 ستمبر کو پاکستان پر حملہ کرنے اور 23 ستمبر کو فائر بندی کی خوشی میں ناچ رہے تھے۔ پورس کے ہاتھی، امن اور انسانیت کے اس عظیم دشمن کی روح کی کارروائیوں میں جھانکنے کی ایک اور کوشش کا حاصل ہے۔ ایک مختصر اور غیر سنجیدہ تحریر جسے پوری سنجیدگی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ یہ چند کہے پاکستان کے ان جیالے سپاہیوں کے رہین منت ہیں جن کی مسکراہٹیں جنگ کے ایام میں پوری قوم کے لیے سرمایہ حیات بن گئیں۔ یہاں پر میں یہ عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ سانپ بھیس بدل سکتا ہے، بل میں گھس سکتا ہے، لیکن اپنی سرشت نہیں بدل سکتا۔ اسے صرف چوکس اور بیدار انسان کے ہاتھ کی لاٹھی ہی بے ضرر بنا سکتی ہے، اور وہ سانپ جو زخمی ہونے کے بعد کنڈلی مار کر دم سادھ لیتا ہے، لاٹھی کے بغیر جنگل میں سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بسا اوقات پھنکارنے والے سانپ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام کی اجتماعی حیات کا اولین تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی بقا اور بقا کے
ازلی دشمن کی حیثیت سے پوری طرح واقف ہوں اور اس کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کے لیے ہمہ وقت بیدار رہیں۔ نسیم حجازی، لاہور، 16 دسمبر 1965۔